اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب نے۔ بھٹی صاحب، عدالت نے جہاں حکم مختلف دیے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وفاقی حکومت متاثرین کی شکایت پر اقدامات کرے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ متاثرین کی شکایت اور مطالبہ تو یہی ہے کہ 6 اہم شخصیات کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، جس پر وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ اخلاقی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے کیسے ایف آئی آر درج کروائی جائے۔ تو پھر وزیر اعظم اب کیا کریں گے؟ اخلاقی ہے کہ وہ ایک کمیٹی بنا دیں گے، وہ ورثا کو جا کے ملیں گے، انہیں کیس میں کی گئی پیش رفت کے بارے میں بتائیں گے۔ ماضی میں بھی ایسے لاتعداد دہشت گردی کے واقع ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی پرائم منسٹر یا آرمی چیف کے خلاف مقدمات نہیں ہوتے۔ تو میرا اپنی اسیسمنٹ تھی کہ عدالت بہت اور قابل احترام عدالت یہ حکم نہیں دے گی۔ داد رسی کے لیے کہا کوئی ڈیلیگیشن جائے گا، ان کے پاس بتا دیں گے کہ ابھی اس کیس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے اور مزید ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کیس میں مقدمہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بھی اسی اے پی این ایس کے واقعے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف رد الفساد شروع کیا تھا، اسی سے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ اگر پاکستان کے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تو اس میں بھی پاک فوج کی لاتعداد قربانیاں ہیں۔ وزیرستان مانا میں آپریشن کرنا ناممکن حد تک مشکل تھا، بھارت کی پشت بنائی تھی، لیکن اسی فوج نے اپنی جان و مال کو نذرانے دے کے اس کا حفاظت کی، اور میرا خیال ہے کہ ان کو جا کے ورثا کے ساتھ ملاقات کی جائے گی، حکومتی ڈیلیگیشن جائیں گے، ہو سکتا ہے اداروں کے لوگ بھی جائیں اور انہیں بتایا کہ یہ پیش رفت کی ہے، تو اس سے بات میرا خیال ہے آگے تک یہاں تک ہی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، ساتھ ہی رہے گا سعید قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ قاضی صاحب یہ فرمائے گا کہ جیسے کہ بھٹی صاحب بھی فرما رہے ہیں وزیر اعظم ایک کمیٹی بنا دیں گے جو ملاقات کر لے گی اور جو متاثرین ہیں انہی کو سمجھایا جائے گا، لواحقین کو ہی سمجھا دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہی ہونا تھا، جو کہ نظر بھی آ رہا تھا ایسا ہوگا، تو پھر آج وزیر اعظم کی طلبی کا مقصد آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ ویسے تو سپریم کورٹ کی ثوابدید اختیار ہے، وہ طلب کر سکتے ہیں۔ کورٹ کی ثوابدید ہے اور بڑا وہ جو ہے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے پرائم منسٹر گئے بھی ہیں اور انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے، اور میرے خیال میں دیکھیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو واقعی یہ ساری جو دہشت گردی ہے اس کا بہت ایک پس منظر ہے، اور اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہم جو پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیونٹ ہیں اس حوالے سے کہ یہاں دہشت گردی کے پودے لگائے گئے، یہاں پہ آپ نے کولڈ وار کے دوران یہاں دہشت گردی جو ہے وہ پلانٹ کی گئی، یہاں پہ جو آپریشن سائیکلون تھا سی آئی اے کا، اور اس وقت کی ریاست اور مارشل لا حکومت جو ہے اب وہ ان کے ساتھ مل کر یہ کر رہی تھی۔ اب خان صاحب تو اس وقت میرے خیال میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے، بہرحال اب ان کی ذمہ داری ہے، وہ پرائم منسٹر ہیں، تو دیر از اے ہسٹری، اس کی ایک تاریخ ہے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب کا ایک نقطہ نظر تھا کہ آپ اور میں اور ایک پیپل ایٹ لارج ان کا یہ بھی نقطہ نظر تھا کہ اس جنگ کو کھینچ کے ہم اپنے امریکہ یا سی آئی اے کے آپریشن سائیکلون یا اس وقت کے سوویت یونین اور امریکہ کی جو آپس کی لڑائی تھی اس کا ہم اکھاڑا نہ بنے، اور ہاں اس وقت ہم طالب علم تھے، ہم سیاسی ورکر بھی تھے، ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ مت کریں، تو اس وقت کی یہ بلنڈر تھے، اور اسی وقت میں آپ نے اسی زمانے کی باتیں ہیں جب جس زمانے میں جیسے میں کل اپنے پروگرام میں بھی ہم کہہ رہے تھے بھٹی صاحب اکٹھے بیٹھے تھے ہم کہ طالبان ہوں یا یہ آپ کی جو ایم کیو ایم ہو یا یہ جو اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیاں جو بنائی تھی، انجینئرنگ کی گئی تھی، تو آج وہ انریول کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ بہرحال بھٹی صاحب کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تفتیش ہوگی، اور میرے خیال میں ان لوگوں کو وہ تو ان میں سے موسٹلی لوگ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جو اس وقت اہم عہدوں پر بیٹھے تھے، اور جو ہمارے فٹ سولجرز ہیں، وہ جو باوردی مزدور جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے بھی اپنا خون پسینہ تو بہت پایا ہے۔ پالیسی میکنگ کی سطح پر جو بلنڈر ہوئے تھے اور جو کیے گئے تھے وہ ہوئے ہیں، وہ ان کو آج ہماری ریاست انڈو کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، اور اپنی اس کی جو بھی لیمیٹیشنز ہیں ان کے ہوتے ہوئے صاحب انڈو کرنے سے جرم ختم تو نہیں ہو جاتا نا؟ اگر بلنڈرز ہوئے ہیں اور پالیسی میکنگ میں ہوئے ہیں تو کیا کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں، ہم تو ایک انالسٹ کے حیثیت سے بات کر سکتے ہیں، ہم تو ادارے نہیں ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق کی جو مارشل لا ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ بہت ساری چیزیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں وہ جن نان پولیٹیکل لوگ تھے جو کونسلر نہیں بن سکتے تھے، ان کو وزیر اعظم تک بنوا دیا۔ اس وقت یہ ہوا، یہ اسی سٹیٹ میں یہ ساری باتیں ہوئی جس کا نتیجہ ہم آگے بھگت رہے ہیں۔ اور آج اچھی بات یہ ہے کہ سٹیٹ جو ہے اور اس کے جو سیریس سیکشنز ہیں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ بھئی جو ماضی میں جو ہوا اس کو اب آپ اس کو انڈو کریں، اور اے پی ایس میں بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات نہیں ہونی چاہیے،
ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، قاتلوں سے کوئی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، دیر ہو دیر لگے جو بھی ہو ان کو دے شوڈ براٹ ٹو دی بک، اور ان کو ان کی سزائیں ملنی چاہیے۔ اور جو لوگ جو ہیں جو اتنے بھیانک جرائم میں نہیں ہیں، اور دوسری اور بھی بات ہوتی ہے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، ریاست میں لوگوں کے سٹیکس کریٹ کرنے پڑتے ہیں، ایک ایسا معاشی نظام کریٹ کرنا پڑتا ہے کہ لوگ ایلینیٹ ہو کے جو ہے اس طریقے کے اقدامات نہ کریں۔ تو یہ ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے۔ بہرحال اچھا ہوا یہ باتیں کھل کے سامنے آئیں۔ اور آج ساتھ ہی رہے گا بھٹی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، یہ فرمائے گا کہ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ وفاقی حکومت متاثرین کی شکایات کو دور کرے، یہ حکم دیا گیا ہے جس کے لیے وزیر اعظم کو طلب کیا گیا۔ آپ کے خیال سے یہ بات اٹارنی جنرل کے ذریعے وفاق کو کنوے کی جا سکتی تھی؟ نہیں، دیکھیں وفاق کی بیسیکلی حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے، لیکن اس موقع پر میرا خیال ہے پی ایم صاحب کو شاید اس وجہ سے بلایا گیا کہ اٹارنی جنرل صاحب انہیں کنوے نہیں کر سکے، لیکن اب میرا خیال ہے میکسیمم اس سے زیادہ یہی صرف ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان کمیٹی بنا دیں گے، وہ جا کے ورثہ سے ملیں گی اور اس کے بعد یہ معاملات ان کو رپورٹ پیش کر دی جائے گی، اور عدالت میں 4 ویک کے بعد جو بلایا گیا ہے ان کو اس بارے میں بتا دیا جائے گا، ورثہ مطمئن ہو گئے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے جاری ہیں، اور وہ پاسبل ہے کہ اس آپریشن میں بے شمار لوگ مارے بھی گئے ہوں جو فوج عرصہ دراز سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کو شاید بہت ضروری بھی بلانا نہیں تھا، لیکن عدالت کی یقینی بات ہے کہ اس ملک کے سب سے بڑی عدالت کے وہ جس کو چاہے طلب کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم نے اچھی روایت قائم کی، بجائے کہ نواز شریف کی طرح عدالت پہ حملہ کرنے جا کے پیش ہوئے دوستوں پر اور عدالت کو مطمئن کیا، جس وجہ سے عدالت مطمئن ہوئی تو انہوں نے 6 اور 4 ہفتوں کا مزید ٹائم دے دیا۔ اچھا بھٹی صاحب یہ فرمائے گا کہ دوران سماعت جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا اور جو اس کے بعد صورتحال پیدا ہوئی، پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد اب حکومت جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا، جیسے سعید قاضی صاحب نے فرمایا، اور اس میں ججز نے ایک موقع پر یہ ریمارکس دیے ہیں، کیا حکومت پھر سے اب ایک سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہی ہے؟ تو اس پر یہ فرمائیے گا کہ اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ ساتھ میں بتائیے کہ یہ ملکی پالیسی ہیں، عسکری اور سول قیادت نے انتظامی معاملات کو دیکھتے ہوئے، خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں یا پھر آپریشن کیا جائے، اس پر ججز کا کامنٹ یا ان کا اوپینین کتنا میٹر کرتا ہے، یہ بھی فرمائیے گا۔ دیکھیے یہ میٹر تو پڑتا ہے، دراصل کسی بھی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جس لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو 80,000 شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان میں پاک فوج پولیس جوان کی، اور ریاست خود ہی ان کو معاف کر دے، خصوصاً جنہوں نے بڑی بڑی دہشت گردی کی وارداتیں کی ہیں۔ حکومت بھی آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر عسکری قیادت طریقے طالبان لا بیک پاکستان سے معاہدہ کر رہی ہے، اور حکومت بھی لوٹ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا ڈیسیژن کرتی ہے کہ جو سنگین ترین دہشت گردی لائک ثانیہ مالٹون مساجد میں حملہ، اسپتالوں میں حملہ، ان سب کو معاف کرتی ہیں، یا جو عام چھوٹے سے ہلکے پھلکے بھٹک کے بھاگ گئے تھے اور طریقے طالبان پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے ان کے ساتھ رعایت کر رہے تھے۔ یہ ایک عدالت کا میرا خیال ہے کنسرن اور بہتر سوال ہے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار تو نہیں کہ لوگوں کے بچے کو ذبح کر دے اور انہیں بغیر کسی سزا کے معاف کر دیا جائے، تاہم یہ فیصلہ عدالت ہی بہتر سمجھتی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج وزیر اعظم عمران خان کو سانحہ اے پی ایس کیس میں ملزمان کو سزا نہ دینے سے متعلق کیس میں طلب کیا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اور پیشی کے بعد وزیر اعظم اب روانہ ہو چکے ہیں اور ایک اہم اجلاس جاری ہے۔ دوران سماعت وزیر اعظم کی جانب سے بھی کئی اہم بیانات دیے گئے ہیں اور ججز کی جانب سے بھی کئی اہم ریمارکس سامنے آئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سعید قاضی صاحب نے۔ قاضی صاحب یہ فرمائے گا کہ وزیر اعظم نے ایک موقع پر یہ بھی کہا عدالت کو کہ کوئی مقدس گائے نہیں، سپریم کورٹ حکم دے ہم ایکشن لیں گے۔ تو وہ جو 6 شخصیات ہیں جن کے خلاف ایکشن کا کہہ رہے ہیں لواحقین متاثرین کے، کیا یہ اشارہ ان کی جانب ہے یا پھر یہ رسمی سی کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں خان صاحب کے بارے میں آپ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب جب کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں غلط، یا جو آپ کی نظر میں غلط ہو یا صحیح ہو، تو اس پہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے دیگر جو لوگ خان صاحب کم ہی کمپرومائز کرتے ہیں، کرنا تو پڑتا ہے زندگی میں سب لوگوں کو، لیکن جو ہے بہت سے دیگر معاملات آپ نے ماضی میں دیکھے ہیں جس پہ انہوں نے پوزیشن لیا اور سٹینڈ لیا، اور اس طریقے سے آپ چیزوں کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔
مگر اب یہ ہے کہ جو آپ جو ایک ڈسٹنٹ ماضی میں کس طرح سے آپ ایکشن لیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ ملزمان جو ہیں وہ تحویل میں ہیں, کہاں ہیں, اس حوالے سے سپریم کورٹ کو اطلاع کرنی پڑے گی. اگر لیپسز ہوئے انٹیلیجنس کے تو کہاں پہ ہوئے اور کیسے ہوئے, اس پہ بھی ایک رپورٹ بنے گی. تو میرے خیال میں کچھ اہم سوالات سپریم کورٹ نے اٹھا دیے ہیں, لیکن میرے خیال میں ایک ایسا حل تلاش کیا جائے گا کہ کوئی وہ حل مزید کسی بحران کی شکل میں نہ ڈھل جائے اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل بھی ہو جائے اور سپریم کورٹ بھی مطمئن ہو جائے, اور جو ہمارے لواحقین ہیں جو ان پہ اصل قیامت گزری ہے, جن کے جگر کے ٹکڑے جو ہیں ان کے ٹکڑے ہوئے, وہ کیسے وہ ہم اس کو ان آنسوؤں کو ہم آج بھی گرتے ہیں ہمارے آنسو. تو قاضی صاحب, بھٹی صاحب آپ ہی جانب آؤں گا یہی پوائنٹ لے کر کہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسا حل تلاش کیا جائے گا معاملے کا جس سے کوئی بڑا بحران پیدا نہ ہو, یعنی کہ وزیر اعظم نے جو کہا کہ کوئی مقدس گائے نہیں, ایکشن لیں گے, اس پر عمل ہونے کا امکان بہت کم ہے. دیکھیں میرے خیال میں تو اس کا عمل ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ وہ جو ہمارے شہزادہ کے ورثہ ہیں وہ آرمی چیف, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی, پرائم منسٹر, وزیر خارجہ اور دیگر لوگوں کے خلاف مقدمات کا ذکر ہوا ہے. تو ایسے تو پاکستان میں دہشت گردی کی سینکڑوں وارداتیں ہوئی ہیں, اس طرح تو ایک مقدمات کی بڑھمار ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ مقدمہ درج ہوتا. ہم یہی کوشش کی جائے گی کہ وہ جو شہدا ہے PNS کے ان کے ورثہ کو مطمئن کیا جائے, کیونکہ دہشت گردی کوئی بتا کے نہیں کرتا اور عموماً افغانستان سے واپس چلے جاتے ہیں. ہاں جہاں تک انٹیلیجنس ہے اس کا میرا خیال ہے فیلئر ہے, اور انہوں نے عدالت نے جو سب سے اہم سوال اٹھایا تھا اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی, یہ ممکن نہیں کہ بیچ میں کوئی انفارمر نہ ہو. اس قسم کی پہلے بھی خبریں آئی تھی کہ ثانیہ APNS میں کچھ لوگوں ان کے سہولت کار تھے جو ان کو انفارمیشن دے رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم بہت بڑے امتحان میں آ گئے ہیں, کیا کہ وہ کاروائی کرتے ہیں اتنی اہم ترین شخصیات کے خلاف. بظاہر یہ ممکن نہیں لگتا, کیونکہ دہشت گرد کی وارداتیں میں نے عرض کیا کہ سینکڑوں ہو چکی ہیں. تو ہر اچھا بھٹی صاحب, وزیر اعظم کاروائی کریں یا نہ کریں یہ وقت بتائے گا, مگر اس کاروائی کا مطالبہ کرنا بنتا ہے آپ کے خیال سے؟ میرے خیال میں نہ, دیکھیں جس کا چلے گیا ہے وہ ہمارے پیارے تھے جو شہید ہوئے ہیں, چاہے ثانیہ APNS کے ہو, گلشن اقبال کے ہوں, مال روڈ میں 10 ہوئے, پاکستان کے ہر خطے میں, پشاور میں, KPK میں 3 بلاسٹ ہوتے رہے. دہشت گرد دراصل سامنے نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ایک غیر ملکی ایجنسی ہوتی ہے, رام لفظ ہوتی ہے اکثر, ان کے خلاف ہم کاروائی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بظاہر ایک بڑا مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود, سب باتوں کے باوجود عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست اور حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے, انہوں نے حلف لیا ہوا ہے. دیکھنا تو یہ ہے جو قاضی صاحب نے اصل کہا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ہمیں یہ تحفہ دیا طالبان کی صورت میں, افغانستان کی صورت میں, پھر مشرف نے سپورٹ کیا, اور اس وجہ سے وہ دہشت گردی اتنی بڑی کہ پاکستان کو 80,000 جانوں کی قربانیاں دینا پڑی. بعض حکمرانوں کی غلط پالیسیاں آج اس ملک میں دہشت گردی کی وجہ بن چکی ہیں, جو اب بھی دہشت گردی سے پاکستان پاک نہیں ہوا. ہمارے بلوچستان میں پاک فوج کے اکثر جوانوں کو اور افسروں کو شہید کر دیا جاتا ہے, اور دہشت گردی کے خلاف فوج ایک عرصہ دراز سے جنگ لڑ رہی ہے. اصل جو اس کے بانی تھے ضیاء الحق صاحب, وہ تو چلے گئے لیکن ہمیں دہشت گردی ورثے میں دے گئے. اس کے خلاف کوئی بھی قانونی کاروائی کرنا میرا خیال ہے بڑا ٹیکنیکل یا قانونی طور پر اس میں مشکلات سامنے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے سعید قاضی صاحب, آپ کی جانب آؤں گا, یہ فرمائے گا کہ ریلوے کا حادثہ ہوتا ہے تو ریلوے کے وزیر کا استعفیٰ مانگا جاتا ہے, ملک میں ویسے کوئی بڑا مسئلہ ہو تو پرائم منسٹر کا استعفیٰ بھی مانگا جاتا ہے, کرکٹ ٹیم ہار جائے تو چیئرمین کرکٹ بورڈ کا استعفیٰ بھی مانگ لیا جاتا ہے. انٹیلیجنس فیلئر پر بھی استعفیٰ مانگا جا سکتا ہے, یا پھر یہاں پر ہمیں قومی سلامتی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا؟ دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے چیف ایگزیکٹو کسی کا بھی استعفیٰ مانگ سکتے ہیں اگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم بات کریں تو, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس کی ہمارے ہاں کوئی اتنی پختہ روایت نہیں رہی ہے. یورپ اور امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے طور پر لوگ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. آپ ریسنٹ مثال دیکھیں کہ ڈیوڈ کیمرون کا جو کریئر تھا وہ حالانکہ اس کے باپ کی تھی کمپنی, وہ تقریباً اوور ہو گیا, اور اس نے آ کے پرسنلی وہاں پہ کوئی اس کا کوئی یعنی شور نہیں مچا, اس کی جگہ ایک نیا پارٹی لیڈر آ گیا, اور وہ اب پرائم منسٹر ہے کنزرویٹو پارٹی کا. تو ہمارے ہاں سیاست خاصی پریمیٹو ہے. ابھی ہم جو ہے وہ اس میں کوئی بلوغت تو خیر دنیا میں بھی کہیں نہیں آئی, ہم بھی بلوغت سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں.
لیکن بہرحال جب جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن جب اس طرح کے کسی مسئلے میں ہوتے ہیں تو وہ بڑے اس کا ایک وائڈر اینگل ہوتا ہے، تو بہت سی چیزوں کو دے ہیو ٹو ٹیک انٹو کنسیڈریشن. تو اس میں جو لا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو ایک اوور آل پکچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے، امن و امان کو دیکھتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ڈیسیژن لیے جاتے ہیں. اور یہ اس بار بھی اسی طرح ہی ہوگا اور اسی طرح سے ہی اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی نئے بحران کی شکل اختیار کرے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ جائز ہے اپنی جگہ پہ کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے، ان سے مذاکرات نہ کیے جائیں جو کہ ایسے درندے، اور ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ دوبارہ سے انسانوں اور انسانی سماج میں رہنے کے قابل ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹے ہیں، دس از ان تھنکیبل. وہ جہاں ہمیں ملیں جیسے ملیں ان کو جو ہے دے شوڈ بی شاٹ ایٹ سائٹ. اس طرح کا بھی آرڈر اگر ہو سکے ہمارا قانون اجازت دے تو ہونا چاہیے. جب یہ پولیٹیکل ورکر کے حوالے سے جہاز صاحب کے دور میں یہ ہوتا رہا تو یہ یہاں ان کے خلاف تو ضرور ہونا چاہیے. اور باقی ایسی کنڈیشن کریٹ کی جائیں، ریاست ایسی کنڈیشن کریٹ کرے، سیکورٹی انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرے اور معاشی طور پر جو لوگوں کی ویل بینگ کی کوشش کرے، تاکہ یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ تمام جو جرائم ہیں یہ غربت کی گود میں پلتے ہیں. غربت کی گود میں یہ نیشنلزم جو ہے وہ ٹیررزم میں بدلتا ہے. تو اس لیے اسے بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے، اور میرے خیال میں کہ ایک جو لارجر ویل بینگ آف دی اسٹیٹ اینڈ آف دی سوسائٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ ہوگا. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد بھی لاحقین کو محض تسلیاں ہی ملیں گی. بہت شکریہ سعید قاضی صاحب اور عارف احمد بھٹی صاحب، آپ نے وقت